بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ مالک الملک مجری الفلک مسخر الریاح فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین۔ آپ کی خدمت میں دعائے افتتاح کے مطالب پیش کرنے کی مسلسل سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور آج ہم دعا کے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ نہایت ہی عظیم اور مقدس کلمات کہ جن کے اندر معرفت کے بیش بہا خزانے موجود ہیں۔ گفتگو آج دعا کے جن کلمات سے شروع ہو رہی ہے، آغاز پھر حمد و ثنا اور مدحت پروردگار عالم سے ہو رہا ہے، کہ جس میں پروردگار عالم کی صفات کمالیہ کا بیان ہے۔ دعا مانگنے والا کہتا ہے الحمد للہ مالک الملک۔ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے کہ جو سلطنت کا مالک ہے۔ مجری الفلک، کشتی کو رواں کرنے والا ہے۔ مسخر الریاح، ہواؤں کو قابو میں رکھنے والا ہے۔ فالق الاصباح، صبح کو روشن کرنے والا ہے۔ دیان الدین، اور قیامت میں جزا دینے والا۔ رب العالمین، جہانوں کا پروردگار ہے۔ نہایت ہی خوبصورت الفاظ اور نہایت ہی عمدہ تعبیریں، اور ہر صفت کے اندر ایک پوری کائنات مضمر ہے۔ مالک الملک، بادشاہت میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ایسا بادشاہ ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ وہ یہ کو تنہا بادشاہ ہے، قادر ہے، مالک ہے، مقتدر ہے۔ مجری الفلک، کشتی کو جاری کرنے والا، کشتی کو رواں کرنے والا۔ پروردگار عالم نے کائنات کے ذرے ذرے میں اپنی آیات، اپنی نشانیوں کو چھپا رکھا ہے، اور اپنی ذات کی معرفت کے لیے ان آیات کی جانب متوجہ کیا ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ آیات الہی کو مشاہدہ کرو، آیات الہی کو کائنات میں درک کرو، آیات الہی کو کائنات میں دیکھو اور خدا کی معرفت حاصل کرو۔ لہذا مجری الفلک، وہ کشتی کو رواں کرنے والا ہے۔ کشتی کا سمندر کے سینے کو چیرتے ہوئے رواں و دواں ہونا، یہ خود آیات الہی میں سے ایک نشانی ہے۔ پانی کی خلقت کیسی عجیب ہے کہ کہیں تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس پانی میں غرق ہو کر سمندر کی تہوں تک جا پہنچتی ہے، اور کہاں اتنی بڑی بڑی کشتیاں، اتنے بڑے بڑے بحری جہاز اسی سمندر کے سینے پر رواں و دواں رہتے ہیں۔ یہ معجزات الہی میں سے ہے، یہ پروردگار عالم کی آیات میں سے ہے۔ یہ اس کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اس نے کس طرح پانی کے اندر اس چیز کو رکھا ہے۔ مسخر الریاح، ہواؤں کو اس نے اپنے قابو میں رکھا ہے، ہواؤں پر قابو پانے والا ہے۔ کائنات کے اندر یہ ہواؤں کی تبدیلی اور کائنات کے ذرے ذرے پر
ان ہواؤں کا احاطہ یہ بھی قدرت خدا بندی ہے۔ فالق الاصباح، صبح کو روشن کرنے والا۔ مختلف دعاؤں کے اندر مختلف انداز میں یہی تعبیر آئی ہے کہ یہ وہی پروردگار ہے کہ جو دن کو رات سے نکالتا ہے اور رات کو دن سے نکالتا ہے۔ کس انداز میں دن رات سے نکلتا ہے اور یہ دن امید کی ایک کرن کے ساتھ نئی روشنی لے کر، نئی امیدیں لے کر نکل رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی پروردگار عالم کی قدرت کاملہ کا ایک شاہکار ہے۔ دیان الدین، اور قیامت میں جزا دینے والا ہے۔ پروردگار عالم کل قیامت کے روز بدلہ دینے والا ہے، جزا دینے والا ہے ان افعال اور ان اعمال کا کہ جو بندہ انجام دیتا ہے۔ رب العالمین، تمام جہانوں کو پالتا ہے، تمام جہانوں کی نگہداشت کرتا ہے۔ ان فقرات کے بعد اب ایک اور جہت کا بیان ہے، اور واقعاً یہ پروردگار عالم کے صفات کمالیہ کے اعلیٰ مظاہر میں سے ہے کہ الحمدللہ علی حلمہ بعد علمہ، والحمدللہ علی عفوہ بعد قدرتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی بردباری سے کام لیتا ہے، اور حمد ہے اس اللہ کی جو قوت اور قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دیتا ہے۔ علم آنے کے بعد بردباری یہ نہایت ہی عمدہ صفت ہے، یعنی سب کچھ جاننے کے باوجود ہے بردباری دکھانا۔ علم کے ساتھ حلم یہ نہایت ہی عظیم صفات پروردگار عالم ہیں، اور بعض روایات میں مومن سے تقاضا کیا گیا ہے اور اسے یہ کہا گیا ہے کہ علم کے ساتھ حلم کی صفت کو اپنے اندر لے آؤ۔ علم کے بعد حلم بھی اگر ہو تو پھر یہ علم نور ہے۔ لہذا حضرت حق کا یہ کمال ہے، حمد ہے اللہ کی کہ جانتے ہوئے بھی بردباری سے کام لیتا ہے۔ کتنے گنہگار ہیں انسان، کتنی مخالفتیں کرتا ہے یہ فرد بشر خدا کے مقابلے میں، کتنی جرت دکھاتا ہے یہ خدا کے مقابلے میں، کیا کیا ارادے دل میں لیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے یہ انسان۔ سب کچھ خدا کے علم میں ہے، اس کے باوجود پروردگار بردباری کرتا ہے، حلم سے اس بندے کے ساتھ پیش آتا ہے۔ چاہے تو گناہ کے فوراً بعد سزا دے دے، یہ اس کے اختیار میں ہے، یہ اس پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ یہاں گناہ ہو اور وہاں سزا ملے، اور یہ ممکن ہے کہ عدل کا تقاضا بھی ہو، لیکن یہ پروردگار عالم کا لطف ہے، یہ اس کا فضل ہے، انسانوں پر یہ اس کی عنایت ہے کہ وہ تحمل سے کام لیتا ہے، اور قدرت ہونے کے باوجود اپنے فضل سے عفو درگزر کرتا ہے اور بندے کو معاف کر دیتا، یعنی بندے کو موقع فراہم کرتا ہے تاکہ وہ خدا کی بارگاہ میں پلٹ کر آئے، توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے اعمال پر پشیمانی کا اظہار کرے تاکہ پروردگار عالم اسے معاف کرے۔ الحمدللہ خالق الخلق، حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جو تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے۔ خالق حقیقی وہی ذات اقدس ہے، خالق کل وہی ذات اقدس ہے۔ باسط الرزق، خلق کرنے کے بعد رزق دینے کو اس نے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے، لازم قرار دیا ہے۔ قرآن میں کئی ایک مقامات پر اس بات کی جانب اشارہ ہے۔ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، لہذا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، اور خالق ہونے کے ساتھ ساتھ وہ
رزق کو کشادہ کرنے والا ہے۔ باسط کا مطلب ہوتا ہے کشادگی لانے والا۔ فالق الاصباح، اس صفت کا ایک مرتبہ پھر تذکر آتا ہے کہ وہ صبح کی روشنی کو پیدا کرنے والا ہے، صبح کو روشن کرنے والا ہے۔ ذل جلالی والاکرامی والفضلی والانعام، یہ وہ پروردگار ہے کہ جو صاحب جلالت بھی ہے اور صاحب کرم بھی ہے، صاحب فضل بھی ہے اور صاحب انعام بھی ہے۔ جلالت بھی اس کی ذات کے اندر ہے، کرامتیں اور کرم نوازی بھی اس کی ذات کے اندر ہے۔ وہ اپنے بندوں پر فضل اور عنایتیں بھی کرتا ہے اور اپنے بندوں کو انعامات بھی عطا کرتا ہے۔ الذی، یہ وہ خدا ہے، بعد فلا یرا، یہ وہ رب ہے، یہ وہ خدا ہے کہ جو ایسا دور ہے کہ جو نظر نہیں آتا۔ بعد فلا یرا، وہ دور، اتنا دور کہ نظر نہیں آتا۔ وقرب فشہد النجوى، اور جب قریب آنے پہ آئے تو اتنا قریب ہے کہ ہماری سرگوشیوں سے بھی آشنا ہے۔ یہ آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، اس آنکھ کے اندر نقص ہے، اس کی ذات کی تجلی کو یہ آنکھ تحمل میں نہیں لا سکتی، لہذا وہ دور ہوا تو اتنا کہ نظر نہیں آ سکتا، اور قریب اتنا کہ شہرک سے زیادہ قریب۔ نجوہ، سرگوشی، دلوں کا حال، کیفیات کے جو دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں ان تک کو جاننے والا ہے۔ تبارک و تعالی، وہ بابرکت ذات ہے، وہ بلند تر ذات ہے، برتر ذات ہے۔ الحمد للہ الذی لیس لہ منازع یعادل، پروردگار عالم کی توصیف، پروردگار عالم کی حمد و ثنا، خدا کی ذات کی تعریف، اس کی مدحت کا بیان نہایت ہی بہترین انداز میں اس دعا کے اندر موجود ہے، اور مختلف جہتیں اور مختلف زاویے ہیں کہ جسے بندہ ماہ رمضان المبارک کی ان عظیم راتوں میں خدا کے حضور ادا کر رہا ہے، اور ان مراحل میں یقیناً ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا توسل اور ان کی عطائیں بھی ہمارے شامل حال ہے۔ یعنی خود ہم خدا کا شکر کریں اس بات پر کہ اس نے انہی ہستیوں کے ذریعے سے اپنی ذات کی معرفت کا سبب ہمارے لیے فراہم کیا کہ جن ازوات مقدسہ کے ذریعے سے وہ اپنی ذات کی معرفت کروانا چاہ رہا ہے۔ لہٰذا یہ فقرات کہ جو ائمہ معصومین کے ذریعے سے ہم تک پہنچے، کہاں بندے کی اتنی استعداد و صلاحیت و لیاقت، کہاں بندے میں اتنا دم کہ وہ ایسے الفاظ کا سہارا لے کر خدا کی تعریف کر سکے، یہ بھی خود خدا کا ہی ہم پر احسان ہے۔ لہذا اس مرحلے پر جملہ ہے کہ الحمدللہ الذی لیس لہ منازع یعادلہ، حمد ہے اس اللہ کی کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے کہ یہ اس سے معادلہ کرے، اس سے جھگڑا کرے، اس سے نزاع کرے، اس سے بحث کرے۔ ولا شبیہ یشاکلہ، اور نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ اس کا ہم شکل کوئی ہے، نہ اس کی کوئی شبیہ ہے کہ جسے کہا جائے کہ یہ اس جیسا ہے۔ ولا ظہیر یعاضد، اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہے کہ جو اس کی ہمکاری کرے، جو اس کا ہاتھ بٹائے۔ اس لیے کہ اگر اس بات کا قائل ہو لیا جائے تو شرکت لازم آتی ہے، اور شرکت کی صورت میں احتیاج سامنے آتی ہے کہ وہ محتاج ہے، اور پروردگار عالم ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے مبرہ اور منزہ ہے۔ لہذا ایک لحاظ سے عقائد کا ایک بہت بڑا باب ہے ان تین فقرات کے اندر۔ کوئی ہمسر ہی نہیں، کوئی اس جیسا نہیں جیسا قرآن نے تصور دیا، لیس کمثلہ شیء، نہ اس کا کوئی ساتھی ہے، اس کا مددگار ہے، اس کے ساتھ اس کے کاموں میں ہاتھ بٹانے والا ہے۔ وہ ذات اپنے تمام تر، جس طرح وہ ذات اپنی ذات میں
اکیلی ذات ہے، اسی طرح وہ اپنی صفات میں بھی تنہا ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ قہر بعزتہ الاعزاء وتواضع لعظمتہ العظماء فبلغ بقدرتہ ما یشاء۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنی عزت میں سب عزت والوں پر غالب ہے۔ جملہ بڑا خوبصورت صحیح، لیکن حق تو یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے تمام تر عزت خدا ہی کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے، بلکہ وہ خالق عزت ہے، مالک عزت ہے۔ قہر بعزتہ الاعزاء، وہ اپنی عزت میں سب عزت والوں پر غالب ہے۔ وتواضع لعظمتہ العظماء، اور سبھی عظمت والے اس کی عظمت کے سامنے پیشانی جھکاتے ہیں۔ فبلغ بقدرتہ ما یشاء، اور اپنی قدرت کی وجہ سے، اپنی قدرت کے سبب، اپنی قدرت کے سہارے وہ رسائی حاصل کرتا ہے ہر اس شے پر جسے وہ چاہے۔ جو اس کا ارادہ ہو وہ اپنی قدرت کے تحت کر سکتا ہے، کوئی رکاوٹ اس کے لیے نہیں ہے، کوئی مانع اس کے لیے نہیں ہے، وہ جو چاہے اس پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ الحمدللہ الذی یجیبنی حین انادیہ۔ حمد و ثنا کے ان جملے ادا کرنے کے بعد دعا پڑھنے والا یہ گواہی بھی دیتا ہے، گویا یہ گواہی وہ کائنات کو گواہ بنا کر دے رہا ہے کہ میں اسی خدا کی حمد کر رہا ہوں کہ میں اسے جب بھی پکارتا ہوں تو وہ مجھے جواب دیتا ہے، میری استجابت کرتا ہے، مجھے لبیک کہتا ہے۔ الحمدللہ الذی یجیبنی حین انادیہ۔ حمد ہے اللہ کی کہ جسے جب میں پکارتا ہوں تو وہ اجابت کرتا ہے، وہ جواب دیتا ہے، میری سنتا ہے۔ وَيَسْتُرُ عَلَيَّ كُلَّ عَوْرَةٍ وَأَنَا عَاصِيهِ۔ اللہ اکبر۔ اور میری برائی کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ جو فعل نامناسب مجھ سے سرزد ہوتا ہے، جو فعل قبیح میں انجام دیتا ہوں، ایسا کام کہ جو دنیا والوں کی نگاہوں میں بھی برا ہے اور خدا نے بھی اس سے منع کیا ہوا ہے، اس کی حرمت، اس کا مکروہ پن وہ میرے سامنے آشکار ہونے کے باوجود جب میں اسے انجام دیتا ہوں تو یہ پروردگار عالم میرے اس عمل کو لوگوں سے چھپاتا ہے، اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، نہیں چاہتا کہ میرا بندہ لوگوں کے سامنے مایوس ہو، لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو۔ اس مقام پر فقط اشارتاً اگرچہ کوشش یہی ہے کہ عین الفاظ اور ان کی ہی مختصر تشریح آپ کی خدمت میں بیان کی جائے، لیکن یہ بہت اہم زاویہ ہے کہ جسے عوام میں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے عیوب کو ڈھانپتا ہوں، ستار العیوب ہے، اپنے بندے کے عیوب کو ڈھانپتا ہے، اپنے بندوں سے یہ تقاضا بھی کرتا ہے، چاہتا بھی یہ ہے کہ بندے بھی بندوں کے عیوب کی پردہ پوشی کریں، کسی سے بیان نہ کریں۔ وَيَسْتُرُ عَلَيَّ كُلَّ عَوْرَةٍ وَأَنَا أَعْصِيهِ۔ میری حالت یہ ہے کہ میں کھلم کھلا اس کی نافرمانی میں لگا ہوں جبکہ وہ میری برائی کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ وَيُعَزِّمُ النِّعْمَةَ عَلَيَّ فَلَا أُجَازِيهِ۔ یہ گویا دو الگ الگ سمتیں ہیں، یہ ایک میرا کردار ہے اور کہاں وہ پروردگار، اور مجھے وہ بڑی بڑی نعمتیں عطا کر رہا ہے، بڑی بڑی نعمتیں مجھے دے رہا ہے جن کا بدلہ میں نہیں اتار سکتا۔ میں اس صورت میں اس کا بدلہ دے رہا ہوں کہ الٹا میں نافرمانی کر رہا ہوں جبکہ وہ مجھے بڑی بڑی نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ فَكَمْ مِن مَوْهِبَةٍ حَنِيئَةٍ قَدْ أَعْطَانِ۔ پس اس نے مجھ پر کتنی ہی خوشگوار عنایتیں اور بخششیں کی ہیں۔ وَعَظِيمَةٍ مَخُوفَةٍ قَدْ كَفَانِ، اور کتنی ہی خطرناک آفتوں سے پروردگار عالم نے مجھے بچا لیا ہے۔
وبہجۃ مونقۃ قد ارانی، اور کئی حیرت انگیز خوشیاں اس نے مجھے دکھائی ہیں۔ فاثنی علیہ حامدا واذکرہ مسبحا، پس میں ان تمام چیزوں پر اپنے پروردگار عالم کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور تسبیح کرتے ہوئے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ پروردگار عالم ہمیں ان کلمات سے درس لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے قلوب کو معرفت عطا فرمائے اور اپنی عبادت اور راز و نیاز کی شیرینی کو اور اس کی لذت کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ہر دعا اور ہر عبادت کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللهم صل على محمد